گھٹتی نہیں ہے. 5 دفعہ جیل میں گیا تو آخری بار 3 مہینوں کے لیے مجھے جیل بھیجا گیا. اس سے پہلے مجھے پچھلے سال میں نے کرونا کا جنازہ پڑھایا، تو جنازہ پڑھانا بھی پاکستان میں گناہ ہے نا، تو مجھے وہاں اس وقت رمضان کے موقع پر جیل میں لے گئے. اس سے پہلے 3 دفعہ اور بھی جیل میں لے گئے. جو لوگ مجھے جیل میں لے گئے وہ آپ کے درمیان موجود ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. ایک دفعہ راستے میں روک کے مارا، پنجابی قسم کے لوگ تھے، کالے کالے بے نماز، وہ ہٹے مسٹانڈے میں بوڑھا آدمی تھا. میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، 2 بچے تھے، ہمارے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں تھا، اور یہ 6 گاڑیوں میں آئے. تو یہ کون سی بازی ہے بھائی، ایک آدمی کو راستے میں مارتے ہو؟ اور میں الیکشن میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ میرا نتیجہ تبدیل کر لیتے ہیں. تو میں آج آپ کے سامنے اپنی FIR پڑھتا ہوں کہ میں نے کیا غلطی کی، اور آپ میں سے کوئی آدمی سمجھانا چاہے تو میں سمجھ جاؤں گا. ہمارا یہ ملک خالصتاً کلبے کی بنیاد پر بنا ہے. آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھو تو اس کے سر پر ایک ٹوپی ہے کراکلی اور داڑھی نہیں ہے. تو یہ عام آدمی ہے نا، مولوی نہیں ہے. اور علامہ اقبال کو بھی دیکھو تو اس کے سر پر بھی نہ ٹوپی ہے نہ پگڑی ہے اور داڑھی بھی نہیں ہے. تو ہمارا ملک ان لوگوں نے حاصل کیا جو عام عرف کے اندر ان کو عام آدمی کہا جاتا ہے، یعنی وہ علماء نہیں تھے. حالانکہ ہمارے ایک موقف تو ہے کہ قربانی تو علماء نے دی ہیں. یہ بات بہت کمزور بات ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا اور دوسرے آدمی نے صبح پاکستان بنایا. آپ لوگ خواب دیکھتے ہو نا، صبح جب اب اٹھتے ہو، ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میرے جیب میں 10,000 روپے ہیں. صبح جب یہ اٹھے گا جیب میں ہاتھ ڈالے گا 10,000 روپے مل جائیں گے اس کو؟ ایسا تو نہیں ہے. بڑی بڑی قربانی، لاکھوں علماء اس کے اندر شہید ہوئے ہیں. یہ جو بالاکوٹ کے شہداء آئے ہیں، یہ ایک فتویٰ جاری ہوا تھا 1803 میں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد ضروری ہے. تو یہ لوگ جہاد کرتے کرتے یہاں بالاکوٹ آئے. ان کی ایک قبر شہید اسماعیل کی یہاں اوپر ہے اور دوسرے کے نیچے. آپ زیادہ واقف ہیں. اس علاقے میں اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی گئی. اس کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا، اور ہندوستان کی آزادی کے نتیجے میں پاکستان آزاد ہوا. اور آج بھی میں اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جب یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم اسے قدر کرنی چاہیے. تو قدر کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک نہیں کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ میں اس ملک کا منشور نہیں بناتا، اس کا منشور قرآن و سنت ہے. اور علماء کے وقت سے کہا ہے کہ ملک کو تو ہم نے آزاد کر دیا، اب اس میں قرآن و سنت کا نفاذ آپ کرو. اور یہ نعرہ زبانی زد عام تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو بولو، اونچی اوپر والو بولو. تو لا الہ الا اللہ کیا معنی؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ چوری نہیں ہوگی، کرپشن نہیں ہوگی، زنا نہیں ہوگا، شراب نہیں ہوگا، قتل نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ کا نہیں معنی. ایک تو لا الہ الا اللہ کا پورا نظام ہے، عدلیہ کا نظام، دفاع کا نظام، خارجہ نظام، پولیس کا نظام، معیشت کا نظام، معاشرت کا نظام. یہ ایک مستقل سبجیکٹ ہے. لیکن میں کہتا ہوں چلو کم از کم ایسا تو ہونا کہ زنا نہ ہو، شراب نہ ہو، کرپشن نہ ہو، چوری نہ ہو، قتل نہ ہو، ظلم نہ ہو. اس لیے آیا تھا. لیکن آج اگر 74واں سال ہم نے جشن آزادی منائی تو میں یہ کہتے ہوئے مجبور ہوں، خوش نہیں ہوں کہ ہم مقاصد کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے. مقاصد کی طرف بڑھنا اور بات، ہلو، مقاصد کی طرف نہ بڑھنا اور بات. یہاں ہم اتنے مجبور ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کی عزت اور ختم نبوت کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اب پاکستان میں
کوئی بھی اسلامی نظام کی بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سب کو الٹا دیا گیا ختم نبوت میں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو بحال کریں یا اسلامی نظام کی بات کریں؟ اور کون رکاوٹ ہے؟ اس ملک کا طاقتور طبقہ اس میں رکاوٹ ہے۔ میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں کہ ختم نبوت کے موضوع پر آؤں تو اس میں سیاسی باتیں نہ ہوں، خالصتاً عقیدے کی بات ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ 6 بار ہمیں مرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جانا ہوگا۔ وہاں ایسا پروسیجر ہے کہ 6 دفعہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ کیا خیال ہے اگر نبی علیہ السلام کے سامنے ہم جائیں اور وہ ہم سے پوچھے کہ بیٹا آپ کے زمانے میں، آپ کے ملک میں میری عزت کی جنگ چل رہی تھی، آپ نے کیا کیا؟ ہم جواب دینے کے قابل نہیں، شرمندہ ہوں گے۔ تمام ملکوں میں یہ رواج ہے کہ ایک آدمی کو وہ مستثنا قرار دیتے ہیں، ایک آدمی کو۔ یہ پھر کیا بات ہے کہ اپنے ملک میں دنیا کے قانون کے مطابق نبی علیہ السلام کو مستثنا قرار نہیں دے سکتے؟ اتنی آزادی آ گئی، مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نبی ہوں، دوسرا اٹھ کر کہتا ہے نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے، اور جو برا بھلا کہتا ہے تو ہماری حکومت اور ہماری ایجنسیاں اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں، ختم نبوت کے کارکنوں کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی۔ میرا دعویٰ ہے کہ قادیانوں کے پیچھے ہمارے یہ ریٹائر جرنیل کھڑے ہیں، امریکہ کے کہنے پہ کھڑے ہیں۔ ہم قادیانیوں سے نہیں ڈرتے، مرزائیوں سے نہیں ڈرتے، لیکن ان کا کیا کریں جو قادیانیت نواز ہیں اور طاقت کی وردی میں میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ 6 مہینوں میں یہ سارے قادیانی مسلمان ہو جائیں گے یا یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ آپ پیچھے سے ہٹو، پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ معاف کیجیے، آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا احترام بھی ہوگا، قانون شکنی بھی نہیں ہوگی، انارکی بھی نہیں، کوئی روڈ بند نہیں ہوگا، امن ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرے نبی کی عزت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے تیار نہیں ہوں گے، خدا کی قسم ہم آپ کی عزت کرنے کے لیے تیار، اونچا اور اونچا، دوبارہ بولتا ہوں، اگر آپ میرے نبی کی عزت کے لیے تیار نہیں ہیں، خدا کی قسم آپ کی عزت کرنے کے لیے تیار، آپ کوئی بھی ہو ہم آپ کی عزت کرنے کے لیے تیار، آپ جرنیل ہو آپ کی عزت کرنے کے لیے تیار، آپ جج ہو آپ کی عزت کرنے کے لیے تیار، آپ وڈیرے ہو آپ کی عزت کرنے کے لیے تیار، آپ صدر ہو آپ کی عزت کرنے کے لیے تیار، آپ وزیر اعظم ہو آپ کی عزت کرنے کے لیے تیار، آپ بڑے خان ہو آپ کی عزت کرنے کے لیے تیار، تیار تیار، خدا کی قسم تیار۔ یہ ہماری مجبوری۔ ہم نے کون سا دہشت گردی ہم نے کر لی؟ ہم نے کون سی؟ اپنی نبی کی عزت کی بات کرنا دہشت گردی ہے، نبی کی ختم نبوت کی بات کرنا دہشت گردی ہے، نبی علیہ السلام پر جان نچھاور کر دینا یہ دہشت گردی ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ کیا گناہ ہے اللہ کا نام لینا اگر دہشت گردی ہے؟ پھر میں دہشت گرد ہوں۔ نبی کا نام لینا اگر دہشت گردی ہے تو بولو پھر میں دہشت گرد ہوں، بولو پھر میں دہشت گرد ہوں، بولیے، نہیں بولنا پڑے گا ان کو بتانے کے لیے، تو پھر میں اونچا بولو۔ اگر اللہ کا نام لینا دہشت گردی ہے تو پھر میں دہشت گرد ہوں، دنیا کا بڑا دہشت گرد۔ یہ تو میرا عقیدہ ہے، میں اس عقیدے کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس عقیدے کو چھوڑ کر زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ نبی علیہ السلام کا نام لینا دہشت گردی ہے تو پھر میں کون ہوں؟ اونچا بولو بھائی، اور اونچا بولو، ہاتھ بلند کر کے بولو۔ اگر ختم نبوت کی بات کرنا دہشت گردی ہے تو پھر ہم کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟
وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز. کون سی غلط بات کر لی ہم نے؟ جو بات قرآن کے